اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علیک یا ولی العصر ادرکنا ولا تہلکنا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا لقتل الحسین حرارتا فی قلوب المؤمنین لا تبردوا ابدا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ بے شک امام حسین علیہ السلام کے قتل نے مومنین کے دلوں میں ایک ایسی حرارت پیدا کی ہے جو کبھی ختم نہیں ہو سکتی، جو کبھی ٹھنڈی نہیں ہو سکتی۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ آج 1400 سال بعد بھی جب بھی نام حسین لیا جاتا ہے تو ہماری آنکھیں نم ہو جاتی ہے، ہماری آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک سیلاب جاری ہو جاتا ہے۔ لیکن سوال یہ اٹھتا ہے اکثر، the people ask why should we remember an incident that happened 1400 years ago، کہ ایک واقعہ جو تاریخ کے پنوں میں رہ گیا، جو 1400 سال پہلے ہو چکا تھا، اسے ہر سال یاد کر کے اس کا بینیفٹ کیا ہے، واٹس دا بینیفٹ ان ریممبرنگ سچ انسیڈنٹ۔ تو یہ بات یاد رکھے کہ ہم حدیث ثقلین کے ماننے والے ہیں، انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعد ابدا ولا یفترق حتی یرد علی الحوض، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد ہمارے درمیان دو غیر قدر چیزیں ہمارے درمیان چھوڑ کر گئے ہیں، ایک ہے اللہ کی کتاب اور ایک ہے اہل بیت علیہم السلام۔ تو ہمارا جو جواب ہوتا ہے ان دو چیزوں کے درمیان، ان دو کو ریفر کرتے ہیں ہم اور اپنا ہر وقت جواب پیش کرتے ہیں۔ اور ساتھ ہی اسلام از اے لاجیکل ریلیجن، ہم اکثر یہ کہتے آئے ہیں اسلام ورکس آن ونز ریشنل، یہاں پہ ہر بات لاجک سے کی جاتی ہے، تو ہمارا جواب عقلی بھی ہونا چاہیے۔ اسپیکنگ فرام اے لاجیکل پوائنٹ آف ویو کہ وائی شوڈ وی ریمبر این انسیڈنٹ دیٹ ہیپنڈ ایئرز اگو، دا کاؤنٹر کویشچن وی آسک فار دوز ہو کویشچن دس از دیٹ کیوں ہم ایک ایسے واقعے کی یاد نہ منائیں کہ جو مسلمانوں کو ہی نہیں بلکہ ہر انسان کے لیے کوئی نہ کوئی سبق ضرور دیتا ہے۔ واقعہ کربلا صرف مسلمان تک محدود نہیں، واقعہ کربلا سے ہر انسان جو ہے سبق حاصل کرتا ہے۔ کربلا کا پیغام جو ہے ہمیں مسلمانوں تک محدود نہیں کرنا، کربلا کے میسج کو دنیا کے ہر ایک فرد تک ہمیں پہنچانا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، کربلا یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ حق کبھی باطل پر، حق ایونچولی جو ہے وہ باطل پر غالب آ جائے گا، باطل کبھی حق کے اوپر غالب نہیں آ سکتا۔ کتنا بھی ظلم بڑھ جائے ہمیشہ ستیہ کی استیہ پر جیت ہو گئی۔ اور اس غم کو ہر سال ہم منا کر یہ زمانے کو پیغام دیتے ہیں، وی شوڈ آلویز اسٹینڈ ود دا ٹروتھ اینڈ ریز اوور وائسز اگینسٹ اپریشن۔ کربلا یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے ہمیں ہر دور کی یزید کے خلاف آواز اٹھانی ہے۔ اس لیے خود امام حسین علیہ السلام نے جب مدینے سے انہیں ولید کے دربار میں بلایا گیا تو امام حسین نے ولید کو کیا کہا؟ مثلی لا یبایع مثلہ، کہ مجھ جیسا کبھی اس جیسے کی یعنی یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یعنی عزاداری سید الشہداء کو ہر سال ہم برپا اس لیے کرتے ہیں کہ ہم یہ زمانے کو پیغام دیتے ہیں۔ یو سے واٹس دا بینیفٹ ان ریممبرنگ ان مورننگ فار امام حسین علیہ السلام ایوری ایئر؟ دا مین بینیفٹ از دیٹ وی سے ٹو دا پیپل کہ یہ سر کٹ تو سکتا ہے لیکن ظالم اور اس کے ظلم کے آگے ہرگز نہیں جھک سکتا۔ چاہے دنیا میں کتنا بھی ظلم بڑھ جائے، ظلم و تشدد کتنا بھی بڑھ جائے، واقعہ کربلا ہمیں ایک امید دلاتا ہے، یہ امید کہ ایونچولی حق کی جیت ہوگی، یہ امید کہ کتنا بھی ہو جائے، کتنا بھی ظلم برپا ہو جائے، فقط اللہ رب العزت پہ ہمیں بھروسہ رکھنا ہے۔ توکلت الی اللہ کا اصل معنی امام حسین علیہ السلام نے ہمیں سکھایا۔ دس از دا مین بینیفٹ۔ اور خود قرآن مجید، اسپیکنگ فرام دا قرآنک پرسپیکٹو، قرآن مجید اٹ از اے بک آف ریمائنڈرز، قرآن کا ایک نام ذکر بھی ہے۔ وی سے فرام دا ہولی قرآن اٹسیلف، دس از دا ہولی قرآن، اینڈ وی موو آن ٹو سورہ ہجر آیت نمبر 9 in which اللہ رب العزت says اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر، یہ ذکر ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ دا قرآن مجید از آلسو نون ایز اے ریمائنڈرز، یہ ذکر ہے۔ تو جو لوگ کہتے ہیں
کہ what's the purpose of reminding for an incident that happened 1400 years ago. The Quran itself, it's one of the name of the Holy Quran is Zikr. It is a reminder. اور اس وجہ سے جو ہے قرآن مجید میں اکثریت طور پہ جو ہے انبیاء علیہ السلام کے واقعات کو ریپیٹ کیا گیا ہے، چاہے وہ جناب موسیٰ علیہ السلام ہو، جناب نوح علیہ السلام یا جناب یوسف علیہ السلام ہو، تاکہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں. اینڈ دس از کنفرم بائی دا ہولی قرآن اٹ سیلف. وی موو آن ٹو سورہ یوسف آیت نمبر 111. دس از دا لاسٹ آیت آف سورہ یوسف. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، کہ ہم نے اس میں فار دوز ہو آر دا پیپل آف انڈرسٹینڈنگ، ہم نے ان واقعات میں ان کے لیے ایک عبرت رکھی ہے. تو یہاں پہ خود قرآن مجید اس کانسیپٹ کو کلیئر کر رہا ہے. پہلے تو یہ خود ایک ذکر ہے، ایک ریمائنڈر ہے، اور دوسرا کہ جو لوگ ہو آر دا پیپل آف انڈرسٹینڈنگ وہ پرانے واقعات کو ریپیٹ کرتے ہیں، یاد مناتے ہیں اس کی، تاکہ وہ پرانی قوموں سے عبرت حاصل کر سکے. دس از دا لاجک بیہائنڈ دا ہولی قرآن اینڈ دس از دا لاجک وائی وی مون کربلا ایوری ایئر کنٹینیوسلی. یاد رکھیے گا ہسٹری ریپیٹ اٹ سیلف اینڈ ول کیپ آن ریپیٹنگ اٹ سیلف until and unless we learn lessons from it. یعنی تاریخ خود کو دہراتی ہے اور دہراتے جائے گی جب تک ہم اس سے عبرت حاصل نہیں کریں گے. اگر ہم آج امام حسین علیہ السلام کی یاد نہیں مناتے ہیں تو یاد رکھیے گا جو اس وقت جس یزید نے سر بلند کیا تھا دین اسلام کو نیست و نابود کرنے کے لیے، آج بھی مثلی لا یبایع مثلہ، کہ مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. تو یعنی ہر زمانے میں دو آئیڈیالوجیز ہمیشہ رہتی ہے، حسینی آئیڈیالوجی اور یزیدی آئیڈیالوجی. اٹ از آور ریسپانسبلٹی ٹو مون فار امام حسین علیہ السلام، ٹو ریوائو ایوری ایئر ایون ایوری ڈے ٹو ریممبر دا میسج گیون بائی امام حسین علیہ السلام. دس از دا بینیفٹ. تاکہ اس وقت ایک یزید نے سر بلند کیا تھا، آج کے زمانے میں جو یزیدی فطرت والے لوگ ہیں وہ کہیں اپنا واپ سر بلند نہ کرے. اس وقت ایک یزید نے سر بلند کیا تھا دین اسلام کے خلاف، اور آج یہی فطرت اگر ہم دیکھتے ہیں سماج میں پنپ رہی ہے تو ایک حسینی آئیڈیالوجی بھی اس کے کاؤنٹر میں ریزسٹنس کرنے کے لیے موجود ہے. اور اسی طرح سے اللہ رب العزت نے، یہ تو 1400 سال پہلے کی بات ہے، اللہ نے ہزاروں سال پہلے سے جو ابتدائے خلقت کی اگر ہم بات کریں، جناب آدم علیہ السلام کے وقت سے جو فرسٹ انسیڈنٹ جو ہوا تھا وہ ہے حابیل اور قابیل کا واقعہ. اللہ نے اس واقعے کو قرآن مجید میں رکھا تاکہ لوگ اس سے عبرت حاصل کر سکے. The benefit for mourning, for repeating each and every incident every year is that people learn from it. خود ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 27 سے لے کے 31 تک اس پورے واقعے کا ذکر ہوا ہے. سورہ مائدہ آیت نمبر 27 from 31. یہاں پہ آیت نمبر 27 میں اللہ رب العزت یہ ارشاد فرماتا ہے وَاتْلُو، تلاوت کرو. امر کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے. اللہ حکم دے رہا ہے کس بات کی؟ وَاتْلُو عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَ آدَمَ بِالْحَقِّ، recite to them the truth of the story of the two sons of Adam. یعنی اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ پرانی باتوں کو زندہ کیا جائے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ رات گئی بات گئی، ہمیں پرانی باتوں کو نہیں چھیڑنا چاہیے، جو ہو گیا سو ہو گیا. واٹس دا پرپز بیہائنڈ دس؟ یہی پرپز ہے. اللہ رب العزت کہتا ہے کہ تم تلاوت کرو، تم لوگوں کو بتاؤ واٹ ہیپن ٹو the two children of Adam. اس کا مطلب یہ ہے، اور یہ صیغہ امر ہے، وقت تلاوت کرو. یعنی اللہ صرف چاہتا ہی نہیں بلکہ اللہ ہمیں اور آپ کو یہ حکم دیتا ہے کہ پرانی باتوں کو زندہ رکھا جائے. اور آخر میں خود یعنی ایک امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ قرآن مجید کا ان واقعات کو نقل کرنا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ چاہے وقت کتنا بھی گزر جائے، کتنا بھی وقت گزر جائے، جو ہسٹری میں ہوا ہے وقت گزر جانے کے ساتھ ان کی امپورٹنس کبھی کم نہیں ہوتی. انفیکٹ آنے والی نسلیں ان سے سیکھتی ہے. اور خود اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. سورہ شورى کی آیت نمبر 23 میں کہ اے میرے حبیب قل، کہہ دو کہ میں اجر رسالت کے طور پہ، یعنی رسول اللہ کہہ دے پبلک سے، عوام الناس سے یہ کہہ دے کہ میں اجر رسالت کے طور پہ کچھ نہیں چاہتا سوائے اس کے میرے قرابت داروں سے محبت کے. یعنی خود رسول اللہ چاہتے ہیں آپ سے
کہ آپ اہل بیت علیہ السلام کی یاد منائیں۔ اجر رسالت کیا ہے؟ اجر رسالت ہے رسول اللہ کی خوشی میں خوش ہونا اور ان کے غم میں غمزدہ ہونا۔ اجر رسالت یہی ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے نواسے حضرت ابا عبداللہ علیہ السلام کا پرسا دے۔ یہی اجر رسالت ہے، کیونکہ یاد رکھنا، خوشی میں تو ہر کوئی خوش ہو جاتا ہے، لیکن غم میں آپ کے ساتھ وہی کھڑے ہوتے ہیں، آپ کے غم میں وہی شریک ہوتے ہیں جو آپ کے اپنے ہوں۔ اس لیے خود امام رضا علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا، ان یوم الحسین اقرع جفوننا وعزبلا دموعنا فعلی مثل الحسین فلیبکی الباقون، کہ بے شک حسین کے دن نے، یعنی غم امام حسین علیہ السلام نے ہماری پلکوں کو زخمی کر دیا، وَأَقْرَعَ جُفُونَنَا وَعَزْبَلَا دُمُوعَنَا، اور ہماری آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک سیلاب جاری ہو گیا۔ وَإِنَّ مِثْلَ الْحُسَيْنِ فَلْيَبْكِ الْبَاقُونَ، اور اگر رونا ہے تو حسین جیسے پر رویا کرے، حسین جیسے پر گریا کرے۔ تو آئیے اس ماہ محرم خود سے یہ عہد کرے کہ اگر ہم عزاداری سید الشہداء برپا کر رہے ہیں تو ہماری نیت جو ہے صاف ہونی چاہیے، خلوص ہونا چاہیے۔ ہر چیز کا، ہر اعمال کا دار و مدار اس کی نیت پر ہوتا ہے۔ رسول اللہ کو پرسا دے ان کے لال، ان کے نواسے حضرت ابا عبداللہ الحسین کا، ایک سچی نیت کے ساتھ، ایک صاف دل کے ساتھ۔ کیونکہ پھر ایک بار یاد رکھے، رسول اللہ کو ان کے نواسے امام حسین علیہ السلام کا پرسا دے، اور یہ بات یاد رکھے کہ کوئی بھی عمل ایسا نہ کرے جس کی بنیاد قرآن و حدیث اور عقل کی بنا پر نہ ہو۔ اسی امید کے ساتھ ہم لیتے ہیں آپ سے الوداع، لیکن دیکھتے رہیے چینل ون۔ شکریہ، خدا حافظ۔